إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے ما عمل آدمی عملا انجا من عذاب اللہ من ذکر اللہ. انسان جو بھی عمل کرتا ہے، جو بھی محنت اور جستجو کرتا ہے، ان سارے اعمال میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات دینے والا عمل اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. یہاں عذاب عمومی معنی میں استعمال ہوا ہے. دنیا کا عذاب بھی ہو سکتا ہے، دنیا کے فتنے بھی ہو سکتے ہیں، دنیا کی وبائیں بھی ہو سکتی ہیں، قبر کا عذاب بھی ہو سکتا ہے، اور پھر سب سے بڑا عذاب، عذاب شدید، عذاب علیم، عذاب مہین، جہنم کا عذاب بھی ہو سکتا ہے. تو اللہ رب العزت کے عذاب سے جو عمل سب سے زیادہ نجات دینے والا ہے
اور اللہ کے عذاب سے محفوظ بنانے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کا ذکر کثیر کرو، بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح اور شام اس کی تسبیح بیان کرو۔ صبح کا اصل وقت طلوع فجر سے ہوتا ہے، مگر عرف عام میں طلوع فجر سے قبل جو تہجد کی ادائیگی کا وقت ہے اس پر بھی صبح کا اطلاق ہوتا ہے۔ اور شام کا وقت عصر کے بعد سے ہے۔ ان دو اوقات کو خاص کیا گیا اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے، اس کی تسبیح کے لیے۔ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، ایسا اگر کرو گے تو اللہ تعالی تم پر اپنی رحمتیں اتارے گا اور اپنے سارے فرشتوں کو لگا دے گا اس بات پر، اس کام پر کہ میرے اس بندے کے لیے رحمت کی دعائیں کرو۔ اللہ تعالیٰ خود بھی رحمت کے دروازے کھول دے گا اور اپنے ملائکہ کو بھی ایسے بندوں کے لیے رحمت کی دعاؤں کی ڈیوٹی تفویض کر دے گا۔ اور اس کا ایک ہدف اور بھی ہے، لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ اللہ رب العزت تمہیں اندھیروں سے نکال دے، اندھیرے تمہاری زندگی سے دور کر دے اور تمہیں پوری طرح نور کی طرف منتقل کر دے۔ اندھیرا نام کی چیز تمہاری زندگی سے ختم ہو جائے، یہ معنوی اندھیرا ہے دنیا کی زندگی میں، کفر کا، شرک کا، بدعات کا، گناہوں کے تلوث کا۔ پھر مرنے کے بعد قبر بھی تو ایک تاریک کوٹڑی ہے۔ اللہ رب العزت دنیا کی زندگی میں یہ ساری تاریکیاں دور کر دے گا، مرنے کے بعد قبر کے اندھیرے دور کر دے گا، اور قیامت کے دن جہاں ہر مرحلے پر نور کی ضرورت ہوگی تو تمہارے اس ذکر کی برکت سے اللہ تعالی تمہیں نور بھی عطا کر دے گا۔ اور آگے جو بات کی وہ بہت ہی عظیم شان انعام ہے، وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور اللہ ایسے مومن بندوں کے لیے رحیم ہے، بڑا رحم کرنے والا، بڑی رحمتیں عطا کرنے والا، رحمتوں کے خزانوں کی بارش کر دینے والا۔ یہ ذکر کثیر کے فائدے ہیں، اور خاص طور پہ ان دو اوقات کے ذکر، بکرۃ و اصیلا، صبح و شام کے ذکر۔ نبی علیہ السلام سے صبح و شام کے بہت سے اذکار منقول ہیں جو کتابوں کے ذریعے آپ کے سامنے آتے رہتے ہیں۔ حسن المسلم اگر آپ کے پاس ہو، اس میں صبح و شام کے اذکار مذکور ہیں۔ اللہ رب العزت کا ایک فضل ہم پر اور بھی ہونے والا ہے، اور وہ چند دنوں بعد عشر ذی الحج
ذوالحج کے یہ 10 دن، ان میں سب سے افضل عمل اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ فَأَكْثِرُوا فِيهِ مِنَ التَّكْبِيرِ وَالتَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّهْلِيلِ۔ جب تم ان 10 دنوں کو پالو تو اس میں کثرت سے یہ 4 کام کرو۔ تسبیح، سبحان اللہ کہنا، تحمید، الحمدللہ کہنا، تکبیر، اللہ اکبر کہنا، اور تحلیل، لا الہ الا اللہ کہنا۔ نبی علیہ السلام نے کثرت سے یہ 4 کام انجام دینے کی تلقین فرمائی، اور یہ 4 عمل نبی علیہ السلام کے ذکر کردہ اس ذکر کے اندر موجود ہیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ 4 جو ذکر کے کلمات ہیں، یہ ہمیشہ کے لیے ہماری زندگیوں میں ایک مستقل معمول کے طور پر داخل ہو جائیں، اور بالخصوص یہ جو 10 دن عشر ذی الحج شروع ہونے والے ہیں، ان میں خاص طور پہ یہ کلمات ہمارے عمل، شب و روز کے عمل، صبح و شام کے عمل، اور ہر لحظہ کی جو معمولات ہیں ان میں شامل ہو جائیں۔ نبی علیہ السلام کی بہت سی احادیث ان کلمات کی فضیلت میں منقول ہیں۔ ان 4 اعمال کا پہلا فائدہ گناہوں کا جھاڑ دینا۔ چنانچہ مسند احمد کی حدیث کے مطابق ایک بار نبی علیہ السلام نے اپنی چھڑی سے ایک درخت کی شاخ پر ضرب لگائی جس کے پتے سوکھے ہوئے تھے اور سارے پتے جھڑ گئے۔ فرمایا کہ میں کچھ کلمات جانتا ہوں، اگر تم وہ پڑھ لو تو اللہ تعالی اس درخت کے جو شاخ کے پتے ہیں ان کی طرح تمہارے گناہوں کو جھاڑ دے۔ اور وہ کلمات یہی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات کو جہنم کے عذاب سے ڈھال قرار دیا ہے۔ ایک موقع پر فرمایا تھا کہ خذو جنتکم، اپنی ڈھالیں پکڑ لو۔ صحابہ دائیں بائیں دیکھنے لگے، کوئی دشمن حملہ پر ہونے والا ہے۔ جب کوئی دکھائی نہ دیا تو نبی علیہ السلام سے پوچھ ہی لیا، امن عدو بن حضارہ، کیا دشمن کے حملے کا اندیشہ ہے؟ فرمایا نہیں، جنتکم من النار، یہ ڈھالیں دشمن کے مقابلے کی نہیں بلکہ جہنم کے عذاب کے مقابلے کی ہیں۔ عرض کیا کہ وہ تو ہم نہیں جانتے۔ فرمایا کہ وہ ڈھالیں یہ کلمات ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ لن اقول سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر
احب الی مما طلعت علیہ الشمس، میں ایک بار یہ کلمات کہہ دوں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ایک بار کہہ دوں تو یہ مجھے ہر اس چیز سے محبوب ہے جس چیز پر سورج کی دھوپ پڑتی ہے۔ جہاں تک اس سورج کی رسائی ہے اور جس چیز پر سورج کی دھوپ پڑتی ہے اس چیز سے بھی مجھے یہ کلمہ، یہ 4 کلمات ایک بار پڑھ لینا زیادہ پسند اور زیادہ محبوب ہے۔ مسند احمد جی کی ایک حدیث میں ارشاد گرامی ہے بخن بخن لخمس ما اثقلهن فی المیزان سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ کیا کہنا 5 چیزوں کا، کل جب قیامت قائم ہوگی اور اللہ کے میزان میں بندوں کے اعمال کو تولا جائے گا، ایک پلڑا نیکیوں کا ہوگا، دوسرا گناہوں کا ہوگا، تو یہ 4 کلمات جو ہیں یہ اللہ کے میزان میں نیکیوں کے پلڑے میں سب سے بھاری ہوں گے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور 5ویں چیز یہ ہے کسی انسان کا بچہ بلوغت سے قبل فوت ہو جائے اور وہ صبر کر لے، وہ ماں باپ اپنے بچے کے نقصان کو صبر سے برداشت کر لیں، اس کو اللہ کی رضا قرار دیں، اس پر اللہ کی حمد کریں، تو یہ نیکی بھی اللہ کے میزان میں بہت ہی بھاری ہوگی۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی آیا، آ کر کہا کہ زبان موٹی ہو گئی ہے اور حافظہ کمزور ہو چکا ہے، قرآن پاک کی آیتیں یا سورتیں یاد رکھنا مشکل ہو رہا ہے، کچھ چھوٹا سا ذکر بتا دیجیے جسے میں اختیار کر لوں، اور وہ ذکر اتنا عظیم الشان ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کلام قرآن پاک کا بدل ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے اسے 5 کلمات کی تعلیم دی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور 5واں ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ وہ بھی ساتھ ساتھ دہراتا گیا، چونکہ اعرابی تھا، پھر فوراً کہا جو 5 کلمات آپ نے مجھے دیے ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، ان میں رب کی کبریائی ہے، رب کی پاکیزگی ہے، اس کی حمد و ثنا ہے، ان کلمات میں اس عقیدے کا اظہار ہے کہ خیر یا شر دنیا میں 2 ہی چیزیں ہیں، یا وہ خیر ہوگی یا شر ہوگی۔ اگر خیر ملے گی تو اللہ کی توفیق سے ملے گی، اور اگر شر سے بچاؤ حاصل ہوگا تو وہ بھی اللہ کے امر سے ہوگا۔ یہ لا حول ولا قوت الا باللہ، حول سے مراد تحول، شر کا پھر جانا، اور قوہ سے مراد طاقت، نیکی اور خیر کا حاصل ہو جانا۔ یہ کلمات کیا ہیں؟ انسان نے اپنا سب کچھ اپنے پروردگار کے ہاتھوں میں دے دیا کہ میرے اختیار میں کچھ نہیں۔ دنیا میں 2 ہی قسم کی چیزیں ہیں، یا باعث خیر یا باعث شر، تیسری کوئی قسم نہیں۔ یا اللہ خیر اگر ملے گی تو تیرے امر سے ملے گی، اور شر سے اگر تحول حاصل ہوگا، نجات ملے گی، تیرے امر سے ملے گی، تو پھر میں پوری طرح تیرے ہی سپرد ہوں۔ یہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا عقیدہ اپنے ذہن میں اس معنی کو حاضر کر کے پڑھو، بہت زیادہ اللہ کی رضا حاصل ہوگی کہ بندے کا عقیدہ کتنا صاف ستھرا ہے، ہر معاملے میں
اللہ تعالیٰ پر توکل اور اپنے آپ کو پوری طرح اللہ کے سپرد کر دینا، تو اس اعرابی نے کہا یہ پانچوں کلمات جو ہیں رب تعالیٰ کے لیے، میرے لیے کیا ہے؟ فرمایا کہ تم بھی لے لو۔ اسے بھی 5 باتیں اور دیں، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی، یا اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے عافیت دے دے، مجھے ہدایت دے دے، اور مجھے کشادہ روزی عطا فرما دے۔ ان 5 اذکار کے مقابلے میں 5 چیزیں اسے نبی علیہ السلام نے دے دی۔ ہاتھوں کی دونوں انگلیوں سے یہ 10 چیزیں گنتا رہا باری باری، اور پھر کھڑا ہو گیا، چلا گیا۔ جاتے ہوئے بھی یہ الفاظ دہراتا جا رہا تھا۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ اما ھذا فقد ملا یدیہ بالخیر، یہ شخص خالی ہاتھ آیا تھا اور اب خیر کے خزانوں سے اپنی جھولیاں بھر کے واپس جا رہا ہے۔ تو ان اذکار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کے خزانے قرار دیا ہے۔ بڑے بابرکت یہ کلمات ہیں، اگر تفصیل میں جائیں تو پہلا کلمہ سبحان اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی کا کلمہ۔ نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا من سبح اللہ فی اليوم 100 تسبیحا، جو شخص دن میں 100 دفعہ سبحان اللہ کہہ دے تو اللہ رب العزت یا اسے 1000 نیکیاں دے گا یا اس کے 1000 گناہ معاف کر دے گا، اور بڑی وسیع رحمت والا ہے، چاہے تو دونوں دے دے، 1000 گناہ بھی بخش دے اور 1000 نیکیاں بھی عطا فرما دے۔ اور اگر یہ ہر روز کا معمول بن جائے تو پھر یہ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں اور یہ مہینے سالوں میں داخل ہو کر کروڑہا گناہوں کی بخشش اور نیکیوں کی فراہمی کا سبب بن جائیں گے۔ اگر سبحان اللہ بحمدہ ہی 100 دفعہ پڑھ لیا جائے صبح و شام کے اذکار میں، حطت عنہ خطایاہ ولو کانت مثل زبد البحر، فرمایا کہ اس کے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ پھر ان اذکار میں الحمدللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد، اس کی ثنا، اس کی رضا پر راضی ہونا۔ جو بندے کثرت سے اللہ کی حمد کرتے ہیں اللہ ان کا ٹھکانہ جنت میں ایک ایسے مقام پر تیار کرتا ہے جو حمادین کا مقام ہے، کہ وہ یہ ٹھکانہ ان لوگوں کا ہے جو اللہ تعالیٰ کی حمد کثرت سے بیان کرتے ہیں۔ پھر ان اذکار میں لا الہ الا اللہ ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، کہ سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ سفیان ثوری کا قول ہے لیس شیء اخضع لظہر ابلیس من قول لا الہ الا اللہ، سب سے زیادہ شیطان کی کمر جس ذکر سے ٹوٹتی ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ ویسے تو ذکر کا ہر کلمہ شیطان کی پشت پر کوڑے کی طرح برستا ہے۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے ایک حدیث کے حوالے سے بات کی کہ العبد المؤمن یندی شیطانہ کما یندی احدکم بعیرہ فی السفر، کہ ایک مومن بندہ اپنے شیطان کو تھکا مارتا ہے جیسے تم لوگ مسلسل سفر کر کے
اپنی اونٹنی کو تھکا دیتے ہو. ابن قیم فرماتے ہیں کہ اصل تھکانے کا معنی یہ ہے کہ مومن بندہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے اور ذکر کا ہر کلمہ شیطان کی پشت پر کوڑے کی طرح برستا ہے. کثرت ذکر کی برکت سے وہ کوڑے کھا کھا کر ماندہ ہو جاتا ہے، زخموں سے چور ہو جاتا ہے، تھک ہار کے گر جاتا ہے، اس کی قوتیں چھن جاتی ہیں، اتنا کمزور پڑ جاتا ہے کہ وہ انسان پر غلبہ پانے کے قابل نہیں رہتا. اور جو بندہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا اس کا شیطان طاقتور رہتا ہے، ہمیشہ اس پر غالب رہتا ہے. تو سفیان ثوری کے بقول سب سے زیادہ جو کلمہ شیطان کی کمر کو توڑنے والا ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے. یہ کلمہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا اثبات ہے. اتنا عظیم الشان ہے کہ ایک پلڑے میں یہ کلمہ ہو، دوسرے میں ساتوں آسمان ہوں، آسمانوں کی مخلوقات ہوں، ساتوں زمینیں ہوں اور زمینوں کی مخلوقات ہوں. ورجحت بہن لا الہ الا اللہ. یہ پلڑا لا الہ الا اللہ والا بھاری پڑ جائے گا. ساتوں آسمان بھی ہلکے ہیں، ساتوں زمینیں بھی ہلکی ہیں. اس میں ایک بڑی امید افزا بات ہے، جب اس کلمے کا اتنا وزن ہے تو پھر بڑے سے بڑے گناہ بھی اس کلمے کے مقابلے میں ہیچ ہیں. اگر سابقہ زندگی میں گناہوں کا ارتکاب ہو چکا اور ہمیں ڈر لگتا ہے کہ بڑے بڑے گناہ میں نے کر رکھے ہیں تو یہ کلمہ بڑا امید افزا ہے. لا يدخل مع اسم اللہ شیء. نبی علیہ السلام نے تسلی دی کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے مقابلے میں کوئی چیز بھاری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا نام اللہ اسم الجلالہ علم الاعلام، کوئی چیز جس سے وزنی نہیں ہے. تو ہر گناہ بھی چھوٹا ہے. بس بندہ اگر صدقے دل سے توبہ کر لے، جس ذات نے توبہ قبول کرنی ہے وہ آپ کے دل کے صدق کو پرکھے گا. اگر دل میں واقعی سچائی ہے، توبہ اور استغفار کرنے والا مخلص ہے، اتنا بابرکت اور عظیم الشان نام ہے یہ جس کا بندہ سہارا لے رہا ہے. اس نام کی برکت سے اللہ رب العزت بندے کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. تو ساتوں آسمان اور آسمانوں کی مخلوقات فرشتے ہیں وہ، جن کی کوئی تعداد ہی نہیں ہے، کوئی اس کا احصائیہ نہیں ہے. اور پھر یہ ساتوں زمینیں اور ان کی مخلوقات، یہ کلمہ ان سب کے مقابلے میں بھاری ہے. افضل الذکر ہے یہ لا الہ الا اللہ. پھر اللہ اکبر، اس کی کبریائی، اس کی بڑائی کا اعتراف اور اظہار، جس کا معنی اللہ سب سے بڑا ہے. بار بار اس کا اقرار ہوگا کہ اللہ سب سے بڑا ہے. تو یہ ذکر اللہ تعالیٰ کی رضا کا موجب ہوگا کہ بندہ اقرار کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے اور وہ سب سے بڑا ہے. نبی علیہ السلام کی ایک حدیث کے مطابق ساتوں آسمان اللہ تعالیٰ کی کرسی کے مقابلے میں یوں ہیں جیسے ایک تشت میں، ایک ٹرے میں 7 سکے پڑے ہوں. اور یہ کرسی کیا ہے؟ موضع قدم الرحمن، یہ رحمان کے 2 قدم رکھنے کی جگہ ہے. اور پھر یہ کرسی اللہ تعالیٰ کے عرش کے مقابلے میں یوں ہے جیسے ایک چھلا کسی چٹیل میدان میں پھینک دیا گیا ہو. اس عرش پہ اللہ تعالیٰ مستوی ہے. اس کی کبریائی، جبکہ عرش سب سے بڑی مخلوق ہے اور مخلوقات میں سب سے اوپر اللہ کا عرش ہے. اس سے اوپر کیا ہے وہ ہمارے علم میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہے.
یہ حدیث اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی کبریائی کی دلیل ہے. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی کبریائی بیان کرتے رہو، یہ اس کا عمل ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر یہ جو 10 دن ہیں تکبیرات کے دن، اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور کبریائی بیان کرنے کے اور اس کبریائی کا اعلان کرنے کے دن ہیں. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. جناب عبداللہ بن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما ان دنوں میں اکثر بازار نکل جایا کرتے. خرید و فروخت مقصود نہیں ہوتا تھا، بلکہ ایک مقام پر کھڑے ہو کے تکبیریں پڑھتے. بازار والے بھی شامل ہو جاتے، دکاندار بھی کھڑے ہو جاتے اور ان کے ساتھ تکبیرات پڑھنا شروع کر دیتے اور بازار گونج اٹھتے اس کی کبریائی کے اعلان سے. یہ اللہ اکبر اس کی کبریائی کا کلمہ یقیناً عظیم الشان کلمہ ہے. جب نبی علیہ السلام کو معراج ہوا، ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، خلیل اللہ علیہ السلام انہوں نے 2 باتیں فرمائیں. اخر منی امتک السلام، اپنی امت کو میرا سلام پہنچا دو. واخبرہم، اور میری طرف سے ایک پیغام دے دو، بأن الجنت طیبۃ التربہ وعذبۃ الماء، کہ جنت کی مٹی بہت عمدہ ہے اور پانی بہت ہی میٹھا ہے. وانھا قیعان، جنت ایک چٹیل میدان کی مانند ہے. وان غراسها سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور یہ 4 کلمات جنت کے پودے ہیں. تم سبحان اللہ کہو گے گویا تم نے ایک پودا لگا دیا، جس کا معنی علماء نے، ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کئی طرح سے کیا ہے. یا تو یہ حقیقت ہے کہ بندہ جو ہی سبحان اللہ کہتا ہے تو وہ کلمہ جنت میں ایک پودا بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کلمے کو پودے کی شکل دینے پر قادر، جس کے مظاہر آپ کی زندگی میں موجود ہیں. آپ کا بظاہر ایک بیج ایک تناور درخت کی شکل اختیار کر لیتا ہے. یہ کلمات سمجھیں کہ بیج کی مانند ہیں، اور جنت کی زرخیز مٹی اور میٹھا پانی اسے فوراً قبول کر کے ایک درخت کی شکل اختیار ہو جاتی ہے. یہ پودا یا تو خود، یہ ذکر یا تو خود جنت کا پودا ہے، یا پھر یہ ذکر ایک ایسے بیج کی مانند ہے جو جنت میں فوراً پیوست ہو جاتا ہے، گڑ جاتا ہے اور فوراً ایک پودا برآمد ہوتا ہے. تو فرمایا کہ اپنی امت کو بتا دینا کہ جنت کے پودے یہ 4 اذکار ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ کا احسان اور اس کا فضل عظیم کہ اس نے ہمیں ایسے دن عطا فرما دیے. ایک عمومی وبا بھی ہم پر پھیلی ہوئی ہے، زیادہ تر وقت گھروں میں گزرتا ہے، تو کیوں نہ گھروں کی خلوتوں میں ان گھڑیوں کو کارآمد بنایا جائے. کثرت سے تکبیرات بھی ہوں ان دنوں میں، اور پھر ساتھ ساتھ یہ اذکار جن کے بڑے فضائل ہیں، بڑی عظمتیں ہیں، یہ بھی ساتھ ساتھ ہوں. نبی علیہ السلام کی ایک سنت مبارکہ کان یصوم 9 من ذی الحجہ، امام نووی فرماتے ہیں اس کا معنی یہ کہ نبی علیہ السلام یہ ذو الحجہ کے جو 9 دن ہیں شروع کے 10واں دن عید کا، تو 9 دن آپ روزے رکھا کرتے تھے، کیونکہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الايام العشر، کہ سال کے جو 360 دن ہیں اللہ تعالیٰ کو ان سارے دنوں میں اپنے بندوں کی نیکیاں جن دنوں میں زیادہ محبوب ہیں وہ عشر ذی الحجہ ہیں. ذی الحجہ کے 10 دن اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ان دنوں کی نیکیاں محبوب ہیں. تو ہر نیکی کرنے کی کوشش کرو،
صدقہ دو، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، روزے رکھو۔ روزے رکھو تو 2 نیتیں کر لو، اس کا فضل بڑا عظیم ہے۔ ایک نیت یہ کہ یہ روزہ عشر ذی الحج میں رکھ رہا ہوں، نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق کہ ان 10 دنوں کی نیکیاں سب سے زیادہ محبوب ہیں، تو روزے کا عمل اس عشر ذی الحجہ میں ہے تو یقیناً یہ روزہ سب سے بڑھ کر محبوب ہوگا۔ دوسری نیت یہ کر لو کہ نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے، من صام یوما فی سبیل اللہ باعد اللہ بینہ وبین جہنم 70 خریفا، جو اللہ کے لیے ایک روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے 70 سال کی مسافت کے بقدر دور کر دے گا۔ اور اگر اللہ رب العزت کی 9 روزوں کی توفیق دے دے تو کتنے سال بن جائیں گے۔ بڑی عظمتوں سے بھرپور یہ دن ہے، تو یہ روزے ان 2 نیتوں کے ساتھ ہوں، ایک نیت ذی الحجہ کی حدیث کی ہو، دوسری نیت یہ عمومی حدیث ہو کہ اللہ کی راہ کا ایک روزہ جہنم سے، جہنم کی آگ سے 70 سال کی دوری کے بقدر، اور 9 ذی الحجہ کا روزہ یوم عرفہ ہے، 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، جن پر بات انشاءاللہ کریں گے۔ یہ فضائل تو ہم نے سن لیے، مگر مکمل فضائل تک رسائی جو ہے اور فضائل کا حصول جو ہے اس کے لیے کچھ قواعد آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے۔ پہلا قاعدہ یہ کہ فرضوں میں انسان غافل نہ ہو، نماز میں سست ہو اور اذکار بڑھ چڑھ کے کرتا ہو تو کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ نہیں، جو فرائض ہیں ان کو پورا کرنا ضروری ہے، فرائض کو پورا کیجیے، فرائض پہلے ہیں، نوافل بعد میں ہیں، اور اگر فرائض میں کوتاہی اور کمی ہے یہ نفل عبادات اور اذکار قابل قبول نہ ہوں گے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ مختصر اذکار جو ہیں ان کے معنی جاننے میں کیا رکاوٹ؟ اگر معنی معلوم ہو اور انسان معنی کو حاضر کر کے یہ اذکار پڑھے تو یقیناً جو اس کی زبان پر ذکر جاری ہیں اس کا دل ہر ذکر کی تصدیق کر رہا ہے، کیونکہ معنی معلوم ہے۔ سبحان اللہ کا معنی اللہ پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر کوتاہی سے پاک ہے، اس کے لیے کمال مطلق ہے، اس کے تمام نام، صفات اور افعال ہر طرح سے کامل ہیں، جن میں کوئی نقص نہیں ہے۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی جناب میں نقائص منسوب کیے ہیں ہم ان کے مخالف ہیں، ہم ان کے اس عقیدہ باطلہ کے منکر ہیں۔ یہ سارے معنی اگر حاضر ہوں، جو سب سے بڑی ایک مذمت یا ایک عیب اللہ کی جناب کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، وہ اس کے شرکاء مقرر کرنا، شریک مقرر کرنا، فلاں اللہ کا شریک ہے، فلاں درگاہ والا اللہ کا شریک ہے، فلاں قبر والا، فلاں پتھر، فلاں درخت، فلاں دھاگا اللہ تعالیٰ کا شریک ہے۔ نہیں، سبحان اللہ جب کہیں گے یہ معنی آپ کے دل میں حاضر ہو کہ اللہ رب العزت ان تمام نقائص سے پاک ہے، الحمدللہ سے مراد وہ ہر قسم کی حمد کا مستحق ہے، جس کا معنی اس کے لیے کمال مطلق ہے، اس کی جناب میں، اس کی ذات میں، افعال و صفات میں کوئی نقص نہیں ہے۔ اور لا الہ الا اللہ یہ کلمہ 2 ارکان پر قائم ہے، ایک لا نفی کا رکن ہے جس کا معنی کوئی معبود نہیں، اور الا اللہ اس بات کا رکن ہے جس کا معنی صرف اللہ ہی معبود حق ہے، باقی سارے معبود باطل ہیں۔ یہ کلمہ توحید جو سبحان اللہ والحمدللہ کا معنی تھا اسی کی ترجمانی لا الہ الا اللہ بھی کر رہا ہے۔
ان شد و مد سے اس کی توحید کا اقرار و اعتراف، جس محبت کے ساتھ اس کی وحدانیت کا عقیدہ ہو، اسی قوت کے ساتھ ہر شریک کی نفی ہو، ہر مشرک کے عمل سے بیزاری ہو، یہ سارے معانی کا استحضار ہو، یہ فہم انسان کو حاصل ہو۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اس کی کبریائی کا عقیدہ، اس کی بڑائی اور عظمت کا عقیدہ، یہ مختصر کلمات ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ معنی ہم نے بتا دیا، یہ حول اور قوت صرف اللہ کے ساتھ ہے۔ حول کا معنی برائی اور شر سے تحول، برائی کی تحویل، اس کو پھیر دینا، اور قوہ کا معنی ہر خیر کا حصول، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے، یہ ہماری قدرت میں نہیں ہے۔ انک تقدر ولا اقدر، نبی علیہ السلام کے استخارہ کی دعا کہ تو ہی قادر ہے، میں قادر نہیں ہوں۔ قل هو القادر، کہہ دو کہ اللہ ہی قادر ہے۔ یہ کلمہ لا حول ولا قوت الا باللہ، ابو موسیٰ اشعری کی حدیث صحیح بخاری میں کہ کنز من کنوز الجنہ، یہ جنت کے خزانوں میں سے ہے، بڑا عظیم الشان کلمہ، مگر معنی بھی تو معلوم ہونا چاہیے تاکہ بندے کے دل میں گہرائی کے ساتھ عقیدہ پیوست ہو جائے اور اس کی توحید راسخ ہو جائے۔ دنیا میں دو ہی چیزیں ہیں، دو ہی طاقتیں ہیں، یہ خیر کی طاقت، یہ شر کی طاقت، اور لا حول ولا قوت الا باللہ میں انسان اس عقیدے کا اظہار کر کے کہ خیر کی عطا بھی اللہ کے امر سے ہے اور شر کا تحفظ بھی اللہ کے امر سے ہے، انسان پوری طرح اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر رہا ہے، اپنے وجود کو، اپنے رزق اور مال کو، اپنے عقیدے کو، ایمان کو، عمل کو، دنیا کو، آخرت کو، قبر کو اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں میں دے رہا ہے کہ یا اللہ تو ہی ان سارے مقامات پر ساری گھڑیوں میں سہارا ہے میرا، خیر ملے گی تیرے امر سے ملے گی، اور اگر شر کا تحمل ہوگا تو تیرے امر سے ہوگا۔ یہ مختصر معانی اگر ذہن میں ہوں اور معانی کے استحضار کے ساتھ یہ سارے اذکار ادا ہوں تو یقیناً یہ دن بھی بڑے بابرکت ہیں، اذکار بھی بڑے بابرکت ہیں، بڑے متنوع ان کے فضائل ہیں، بڑی برکات ہیں ان کی، ہماری زندگیوں کا حصہ بن جائیں اور ہمارے لیے یہ سارے اذکار جو ہیں حرز بدن حرز روح بن جائیں، جسم اور روح کی طاقت بن جائیں، اور ان اذکار کی برکت سے اس کی رضا اور اس کی رحمت حاصل ہو جائے، اور اس کا فرمان بھی وسبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح و شام اس کی تسبیح کرو، جس کا فائدہ کیا ہوگا؟ هو الذی یصلی علیکم، تم پر اللہ تعالی اپنی رحمتوں کی بارشیں کر دے گا، بملائکتہ، اور فرشتوں کو بھی یہ امر دے دے گا، یہ ڈیوٹی تفویض کر دے گا کہ اس بندے کے لیے رحمت کی دعائیں کرو، وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور پھر اللہ تعالیٰ ایسے مومن بندوں کے ساتھ رحیم ہے، بڑی رحمت سے پیش آنے والا، ہر مقام پر رحمت کے تقاضے اپنے بندے کو عطا کرنے والا، دینے والا، اسی کا امر ہے، اسی کی بادشاہت ہے، اسی کی حکومت ہے۔ اپنے گھروں کی خلوتوں میں قرآن پاک بھی کثرت سے پڑھنے کی کوشش کیجیے، یہ کتاب برکت بھی ہے، مبارک بھی ہے، رحمت بھی ہے اور شفا بھی ہے تمام امراض سے، ساتھ ساتھ دعائیں ہوں۔ بڑا وہ سمیع الدعوات ہے کہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو بخش دے، اپنی رحمتوں سے ہمیں ڈھانپ لے، دنیا کا معاملہ ہو، قبر کا معاملہ ہو، آخرت کا معاملہ ہو، اللہ تعالی ہر ساعت اور ہر گھڑی میں اپنی رحمت کا معاملہ ہمارے ساتھ فرما لے، گناہوں کو بخش دے، فضل عطا فرما دے، بے شک بڑا غفور الرحیم ہے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد۔
بہت سے ساتھیوں نے اپیل بھیجی ہے کہ ان کے لیے دعائے صحت کی جائے. اللہ تعالی ہمارے تمام بیمار بہنوں اور بھائیوں کو شفاء کامل عطا فرما دے. بہت سے ہمارے دوست ہیں جو اس کورونا وبا سے متاثر ہیں. اللہ تعالیٰ سارے بھائیوں کو بہنوں کو اس وبا سے نجات دے دے، رہائی دے دے، شفا دے دے. اللہ تعالیٰ اس وبا کو ہمارے ملک سے اٹھا لے، ہمیں ایسی توبہ کی توفیق دے. وبائیں اللہ کی ناراضگی سے آتی ہیں اور ہماری توبہ سے پلٹتی ہیں. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے کتاب لکھی ہے اسی طاعون کے حوالے سے، اور تاریخ کے حوالوں سے یہ بات ثابت کی ہے کہ وبائیں جب بھی آئیں بہار کے موسم میں اتری اور پھر گرمی کی شدت سے ختم ہو گئی. یہ وبا ہمارے ہاں اور دنیا میں بہار کے موسم میں اتری اور گرمی کی شدت کے باوجود رخصت نہیں ہو رہی، کبھی بڑھتی ہے کبھی گھٹتی ہے. وجہ یہی ہے کہ ہمارے گناہ، ہماری معصیتیں، بدعقیدگی اور شرک کا پھیل جانا، بدعات کا پھیل جانا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہیں. ہم اب بھی یہ پیغام دیتے ہیں کہ توبۃ النصوح کر لو، گناہوں سے بعد آ جاؤ، اللہ تعالیٰ کی طرف سچی انابت اختیار کر لو، اس کی طرف رجوع کر لو تو یقیناً ہماری توبہ سے ہی واپس پلٹے گی. تو جو بیمار ہیں بھائی بہنیں اور جو اس وبا سے متاثر ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عاجلہ اور دائمہ عطا فرمائے. یہ صدقات کا موسم ہے. یہ آج اعلان مدرسہ تعلیم القرآن والحدیث یہ شہداد پور ضلع سانگڑ کے لیے ہمارے ایک بزرگ ہیں، بھائی ہیں، حاجی دریا خان، اور بہت ہی مخلص. ان کے ظاہر و باطن کو اللہ جانتا ہے، لیکن ظاہر سے باطن کا علم ہو جاتا ہے. بڑا ایک درد دل ہے دین کا کام کرنے کا. اس کے لیے ایک ادارہ بھی تعمیر کیا، مسجد بھی ہے، مدرسہ بھی ہے، اور 60 کے قریب طلبہ اس میں زیر تعلیم ہیں، اور یہ خود اس کے مدیر ہیں، محتمم ہیں. اور ادارے کا سفیر نہیں رکھا تو خود ہی کچھ رابطے کر کے، اور سال میں ایک بار جہاں اعلان بھی ہوتا ہے اور آپ تعاون کرتے ہیں ماشاءاللہ. آج بھی تعاون کیجئے. یہ تعاون قرآن و حدیث کی سرپرستی ہے اور علم کی سرپرستی ہے. تو سچے دل سے آپ تعاون کیجئے تاکہ اللہ تعالی کی توفیق سے یہ ادارے اپنی ذمہ داری نبھاتے رہیں، اور جو کتاب و سنت کی دعوت اور تعلیم کا کام ہے اللہ کی توفیق سے جاری رہے. تو آپ ضرور تعاون کریں. یہ تعاون انشاءاللہ دینی ادارے کی، قرآن کی، حدیث کی اور علوم اسلامی کی سرپرستی ہے، ایک صدقہ جاریہ ہے. جب تک یہ علم جو آپ کے تعاون سے نکلا جاری رہے گا، اس کا اجر ایک ایک حرف کا آپ کو ملتا رہے گا. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.
اللهم ارفع هذا الوباء والبلاء عن بلادنا وعن بلاد المسلمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله